اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اچھا جی، آج ہمارے جو درس کا آغاز ہے وہ سورہ بقرہ اور آیت نمبر 124 سے ہو رہا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا اس آیت میں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس دن سے پھر ڈرو، میں نے تم کو یعنی بنی اسرائیل سے آپ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کہ میں نے تم کو فضیلت عطا کی ہے تمام جہانوں پر سے، تو پھر جو ہے وہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ ہم نے پچھلے درس میں یہاں تک پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ان سے کر کے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا آگے اللہ تعالیٰ ان کو واقعات سنا رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کا کہنا یہی تھا نا کہ ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ہم پھر کیسے غلط ہو سکتے ہیں، تو ہم تو بس ٹھیک ہیں اور جنت تو ہماری ہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے تھے، ان کا یعنی کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، وہ تو اس طرح کے تھے، اور تم تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ جناب ابراہیم جو ہے ہمارے جد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری بات اللہ تعالیٰ ان کو کلیئر کر رہے ہیں ان کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ میری اولاد کو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بالکل جی آپ کی اولاد میں نہیں جائے گی، بلکہ یہ کہا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ اس آیت سے ہمیں کچھ باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ جو مقرر ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اپنے لیے کوئی رہبر، کوئی پیشوا، کوئی امام جو ہے وہ چن سکیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے نبی تھے، رسول تھے نا، پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو چند باتوں میں آزما کے، ان کی آزمائش کر کے تو ان کو امام بنا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو امام ہوگا اس کی آزمائش بھی ہوگی، ظاہر ہے جیسے انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے تو ویسے ہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تھی نا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے چند باتوں میں ابراہیم کو آزمایا، اور جب انہوں نے وہ پوری کر دیں تو تب اللہ نے فرمایا کہ اب میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ امام بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلے ان کو آزمایا جائے گا، تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو یہ عہدہ دیں گے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ عہدہ دینا چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی ظالم قرآن کی ڈیفینیشن میں ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو گنہگار ہو، جو اللہ کا نافرمان ہو، اس کو کہتے ہیں کہ وہ ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو گنہگار ہوگا، جو اللہ رب العزت کا نافرمان بندہ ہوگا، وہ امام نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی خود چڑھ کے تو بیٹھ جائے اور کہے کہ جی میری اتباع کرو، میری بات مانو، تو میں ہی تمہارا پیشوا ہوں، رہبر ہوں، امام ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام کو اللہ تعالیٰ خود چنیں گے،
اور پھر وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کریں گے، جو ہے یہ تبلیغ کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہہ لیں کہ وہ کام کریں گے پھر. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ جو بھی آپ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہوں گے ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. ورنہ عہدہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ امامت کا اللہ تعالیٰ نے آئمہ بنائے، اور یہ ہمیں سورہ سجدہ میں ملتا ہے. آیت نمبر اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، تو جو ہے آیت نمبر کا میں آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ، تو میں نیچے لکھ دوں گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ سجدہ میں کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو آئمہ بنایا. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صبر کیا کرتے تھے. تو ہم نے وہ اللہ کے حکم سے پھر جو ہے وہ لوگوں کی تبلیغ کا کام انہوں نے یعنی کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل ظاہر ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے سب. تو وہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے آئمہ بنایا، اور وہ اللہ کے حکم سے تبلیغ کیا کرتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے لوگوں کا. اور اس لیے آئمہ ان کو بنایا گیا، اس لیے پیشوا بنایا، رہبر بنایا، رہنما بنایا، کیونکہ وہ مصیبتوں پر صبر کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول جو ملتا ہے، جو آپ کی حدیثیں متواترہ جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بھی 12 جو ہے وہ جانشین میرے ہوں گے، 12 امام ہوں گے. کہیں آپ نے فرمایا کہ 12 جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے، اور وہ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کریں گے، اور وہ ہدایت کے جو ہے وہ امام ہوں گے. اور ان میں آخری جو ہے وہ جو پہلے ہیں ہم سب جانتے ہیں، پہلے امام جناب حضرت علی علیہ السلام ہے، اور جو آخری ہوں گے وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے. یہ آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ مہدی میری اولاد میں سے جو آئے گا تو تب آئے گا جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور وہ اس کا جو ہے وہ ظہور ہوگا. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، جناب امام مہدی بھی آئیں گے، اور پھر وہ اس دنیا کو اللہ کے نور سے جو ہے وہ روشن کر دیں گے. تو ہر جگہ پھر اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کا چرچا ہوگا. تو یہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے چند باتوں کا. اور اس کے بعد جو یہ آیت اللہ تعالیٰ یہاں پر لے کے آئے ہیں، جو بات اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سمجھاتے سمجھاتے اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان کو بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہو بنی اسرائیل کہ ابراہیم جو ہے وہ ہمارے جد ہیں، تو پھر جو ان کا کردار تھا وہ بھی تو اپناؤ نا. تو ان کا کردار جو ہے وہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے، اور تمہیں ان کے کردار کے جیسا جو ہے وہ بننا چاہیے. تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں سے جو ہے گزر کر اپنے رب کے ہاں وہ سرخرو ہو گئے، اور انہوں نے اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ تذکرہ آپ کرتے ہیں. اور آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، ان کی ملت کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہر نبی جو ہے وہ بعد میں آپ کی یعنی کہ شریعت پر عمل کرے گا. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ حکم ہوا کہ آپ نے بھی جو اتباع ہے وہ اپنی شریعت میں وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی طریقے پہ آپ نے چلنا ہے. اور اپنی ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم نے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ اپنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے تیری وحی کی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، اور وہ مشرک نہ تھے. کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرما دے اللہ نے سچ فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں ابراہیم کے طریقے کی اتباع کرنی چاہیے جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے وہ. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آزمائشوں میں سرخروئی کے بدلے میں پھر دنیا کی امامت جو ہے وہ عطا کی تھی. تو یوں جناب ابراہیم کا قصہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بہت زیادہ یہ جو ہے وہ
آئے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اللہ کے لیے، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی اپنی جان کی قربانی جو ہے آپ کو آگ میں ڈالا گیا، یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ اپنی جان کی قربانی اللہ کے لیے انہوں نے پیش کی، پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو اور بیوی کو جو ہے ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیا، پتھریلے علاقے میں جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہاں پر ہم سب یہ جانتے ہیں یہ واقعہ کو، بیاب و گیا وادی، وہاں پر وہ اب چھوڑا ہے اپنے بچے کو بھی اور بیوی کو بھی۔ پھر اپنے بیٹے کی قربانی جو بڑھاپے میں جا کے ملا اور اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے ملا، اس بیٹے کی قربانی جب اللہ تعالیٰ نے مانگی تو آپ نے ذرا بھی اف نہیں کیا اور آپ نے وہ سارا کچھ کر گزرے آپ۔ تو یہ ساری چیزیں جناب ابراہیم کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں مختلف جگہ پر بتاتے رہیں گے ہمیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ اکیلے ہی ایک جماعت تھے، یعنی اس طرح وہ ڈٹ گئے تھے مشرکوں کے سامنے، اس طرح سے انہوں نے اپنے اللہ کا جو نام ہے وہ بلند کیا تھا کہ وہ اکیلے بھی اگر تھے لیکن وہ ایک پوری جماعت کے جتنی ان میں طاقت تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کو یہ واقعہ سارا سنا رہے ہیں کہ وہ تو میرے فرما بردار بندے تھے، اور تم کیسے ہو، تم میری بات ہی نہیں مان رہے، میرے رسول کی نہ اتباع کر رہے ہو، نہ قرآن کی پیروی کر رہے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت کا ذکر اس طرح سے ان کو سمجھانے کے لیے بھی ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے بھی اس میں جو ہے باتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں۔ اور اس سے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کا مقام بنایا، بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو جو آج تک الحمدللہ موجود ہے اور قیامت تک رہے گا، اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کا مقام بنایا اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، مقام ابراہیم جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک جو ہیں وہ آج بھی وہ پتھر پر لگے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر موجود ہے، وہ پتھر جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو جالی سی بنا دی گئی ہے تو اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو جو ہے وہ تعمیر کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو پتھر ہے وہ بھی جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، کہ جب دیواریں تھوڑی سی اونچی ہو گئی اور اب پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل ہوا کہ اوپر والی دیواریں کس طرح سے بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پتھر بھیجا اور آپ اس پر کھڑے ہو جاتے، اور جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اینٹ وغیرہ لگانی ہوتی، پتھر لگانا ہوتا، تو وہاں تک وہ پتھر بلند ہو جاتا اور آپ آسانی سے اس کو لگا لیتے، اور پھر وہ پتھر آپ کے پاؤں کے نیچے یعنی اس قدر روئی کی طرح نرم تھا کہ اس پر آپ کے قدموں کے نشان جو ہے وہ آج بھی ہمارے لیے واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ تو اس کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ، یعنی وہاں پر جو ہے اللہ کی عبادت کیا کرو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے، یعنی خانہ کعبے کی حفاظت اور اس کا جو ہے پاک صاف رکھنا، اس کو یہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی۔ ٹھیک ہے، کہ اس کو آپ لوگوں نے پاک صاف رکھنا ہے یہاں کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار تو اس جگہ کو یعنی خانہ کعبہ کو
پورے مکے کو، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا اس کو بھی میں تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا جو لوٹنے کی بدترین جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العزت سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ اے رب العزت تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اور جو یہاں پر اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر جو ایمان رکھتا ہو، یعنی جو مومن ہو، انہیں پھلوں سے تو رزق عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں کہا کہ بالکل میں سب کو دوں گا، جو یہاں تک کہ جو انکار کرے گا، جو کفر کرے گا نا، اس کو بھی میں یہاں پر تھوڑا فائدہ ضرور دوں گا، اور پھر آخر میں قیامت والے دن انہیں عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور جو لوٹنے کی بدترین جگہ ہے، یعنی جو کافر ہوگا وہ بھی مکے میں اگر رہے گا تو امن و امان میں رہے گا، اور اس کو بھی کھانے پینے کے لیے چیزیں اللہ تعالیٰ میسر کریں گے۔ بے شک جہاں بھی کوئی ہے، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، سب کو اللہ رب العزت ہی دے رہے ہیں، لیکن وہاں پر ایک خاص مہربانی کے ساتھ جو ہے وہ رہے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے آخرت میں اس کو جو ہے وہ عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ آگے ارشاد ہو رہے وَإِذْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما، بلا شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو بناتے جاتے تھے، دیواریں وہ کھڑی کرتے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی مانگ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو تو قبول کر لے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم تو اللہ کا گھر بنا رہے ہیں تو ہمیں تو بڑی شان مل رہی ہے، تو ہم جیسی شان تو کسی کی ہے ہی نہیں، تو ہم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ یعنی اس طرح سے کوئی غرور و تکبر ان کے اندر نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اس سے آگے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمات لک۔ اب یہ ساری جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنا تابع فرمان بنائی رکھنا، مسلمین فرما بردار اطاعت گزار بندہ ہمیں اپنا بنا کے رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھنا، ہماری اولاد میں سے بھی مسلمات فرما بردار ایک یعنی جو ہے وہ جماعت رکھنا جو تیری فرما برداری کرے، جو تیری اطاعت کرے۔ اور اے اللہ ہمیں حج کے مسائل سکھا دیجئے، مناسکانہ حج کے طریقے، ٹھیک ہے، مسائل یہاں انہوں نے ترجمہ کیا، طریقے اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حج کے طریقے اللہ تعالیٰ آپ کو پسند ہیں وہ ہمیں بتا دیجئے کہ ہم اس طریقے سے پھر یہاں پر جو ہے حج کریں اور عبادت کریں آپ کی۔ یعنی اپنی مرضی سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی نہیں طریقے رائج کیے کہ میں گھر بنا رہا ہوں تو اب میں خود جس طرح سے مرضی ہے میں نے اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے نا، تو چلے میں اپنی مرضی سے کر لیتا ہوں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے بھی کرتے تو وہ بہترین ہی کرتے، اور اللہ تعالیٰ کو بے شک وہ پسند آتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے مطیع بندے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ خود جو ہے سیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مناسک سکھا حج کے، ہمیں طریقے بتا کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ حج کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی کہ جو بھی ہم اللہ کی عبادت کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو قبول ہوگی، ورنہ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چاہے جس طرح ہم کہیں گے نہیں یا اللہ ہم تو اس طرح سے ہی تیری عبادت کریں گے تو تجھے قبول کرنی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ جو بھی ہم نے عبادت کرنی ہے وہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کریں گے تب ہماری وہ عبادت ہوگی، ورنہ پھر وہ کچھ اور ہی ہوگا، عبادت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور توبہ قبول فرما ہماری، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
ساتھ ساتھ وہ یہ اللہ کا کام بھی کر رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اپنے رب سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا طریقہ۔ آگے پھر دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج، انہی میں سے ایک رسول جو ہے وہ مبعوث فرما، بھیج، یعنی جو ان کے سامنے تیری آیات کو پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، کتاب بھی سکھائے اور حکمت اور دانائی کی باتیں بھی یعنی ان کو سکھائے، اور وہ انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرے۔ تو پاک وہی چیز کرتی ہے نا جو خود پاک ہو، یہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ جو خود پاک ہوتی ہے وہی دوسری چیز کو پاک کر سکتی ہے۔ نعوذ باللہ ناپاک چیز جو ہوتی ہے، چاہے ناپاک پانی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر ہم کسی کپڑے کو جو ہے وہ دھوئیں گے یا کچھ کریں گے تو وہ کپڑا پاک ہونے کی بجائے ناپاک ہو جائے گا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ، تو بے شک یہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ایک پاک اور پاکیزہ نبی ہم کو عطا کیا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے تھے کہ میں اپنے جد جو ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو پھر ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل مبارک ہے اس کے اندر کچھ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار وہ دل جو ہے وہ دھونے کی ضرورت پڑی؟ نعوذ باللہ، یہ کیسے ہم کہہ لیتے ہیں اور یہ کیسے ہم اپنی کتابوں میں لکھ لیتے ہیں اور کیسے یہ ہم ممبروں پہ بیٹھ کے تو یہ باتیں کر لیتے ہیں کہ نہیں جی ایک دفعہ نہیں، وہ تو شرح صدر جو ہے وہ تو کتنی دفعہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ نعوذ باللہ، کیا تھا ایسا دل میں ان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایسا کیا تھا جو دوسروں کے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے جناب ابراہیم مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ایسا نبی کہ جو دوسروں کے نفسوں کو بھی پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ جو ہے وہ نفس کا ہوتا ہے، تزکیہ نفس کا ہوتا ہے، یزکیہم، ان کے اندر کو پاک کرے۔ تو جس کا نعوذ باللہ اگر ہم یہ کہیں کہ خود جو ہے ان کے اندر کچھ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جی آب زمزم سے دھونا پڑا اور بار بار دھونا پڑا، تو نعوذ باللہ، تو پھر وہ کیسا رسول، ایسا رسول، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ایسا رسول مسلمان کا تو ہو نہیں سکتا۔ جو مسلمان ہوگا، جو ایمان رکھتا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، جو یہ جانتا ہے کہ رسول اللہ اللہ کے حبیب ہیں، جو یہ جانتا ہے کہ وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، جو یہ مانتا ہے کہ وہ امام الانبیاء ہیں، اس کا عقیدہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ جی رسول اللہ کے دل میں کچھ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار جو ہے وہ دھونا پڑا۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن جو ہے یہ پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، آپ کے دل پر نازل کیا ہے، تو پھر بتائیں کہ وہ دل کس قدر مضبوط بھی ہے اور وہ دل کس قدر پاک اور پاکیزہ بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں۔ کس طرح پھر ہم اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں جو نہ ہمیں قرآن سے ملتی نظر آتی ہیں اور نہ ہی کسی حدیث سے ملتی نظر آتی ہیں، اور ایسی من گھڑت حدیثیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ حدیث وہی ہوگی صحیح جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہوگی۔ جو قرآن کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے وہ حدیث نہ تو رسول کی ہو سکتی ہے نہ ہی کسی امام کی ہو سکتی ہے۔
پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سے جی علم نشرح لک صدرک ووضعنا، یہ جو آیت ہے، یہ جو قرآن میں ہے، اس سے ہم یہ لیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، ہم نے آپ، تو وہ وہاں جب ہم کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ، جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی ایسا کام کیا؟ جناب موسیٰ نے جب یہ دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل کو دھونے کا جو ہے اہتمام کیا؟ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ میرے دل کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے اور میرے دل کو باہر نکال کے تو دھو لے تو؟ کیا یہ اس کا مقصد تھا آپ کی دعا کا؟ تو وہاں پہ بھی ہم لیتے ہیں علم نشرح لک صدرک سے کہ آپ کے سینے کو کھول دیا، تو وہ یہ مطلب ہے کسی نے آپ کا چاک ہوا اور آپ کا دل جو ہے وہ نعوذ باللہ دھویا گیا۔ تو میں تو ایک ادنا سی طالب علم ہوں، تو جو بہت زیادہ عربی جانتے ہیں، جو بہت زیادہ عالم ہیں، جو بہت زیادہ قرآن میں ماہر ہیں، تو وہ تو اس میں تھوڑا سا غور و فکر کریں اور ممبروں سے اس چیز کو بند کروائیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رسول تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بچپن سے لے کے، تو جب آپ معراج پہ بھی گئے تب بھی یہ واقعہ ہوا، جب جو ہے بچپن میں بھی یہ واقعہ ہوا آپ کے ساتھ، تو پھر جو اہل کتاب ہیں ان کو تو یہ دلیل مل جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمارا نبی تو جو ہے وہ تو پاک و پاکیزہ تھے، ہمارے نبی عیسیٰ، جناب عیسیٰ، وہ تو ماں کی گود سے ہی وہ پاک و پاکیزہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے تمہارا نبی ہوں اور مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے اور حکمت عطا کی ہے۔ تو تمہارا رسول پھر کیسا ہے جو ان کا دل جو ہے وہ اللہ کو بار بار دھونا پڑ رہا ہے؟ تو خدا کے لیے اس چیز پر غور کریں اور اپنے اندر سے یہ جو ساری اس قسم کی باتیں ہیں اس کو نکالیں اور اپنے دین کو قرآن سے لیں۔ اگر ہمارا اسلام، ہمارا دین قرآن کے مطابق ہو جائے گا تو تب ہم جو ہے صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں گے، ورنہ وہ سیدھا راستہ پھر ہمیں کیسے ملے گا اگر ہم ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے گزریں گے؟ تو ہم سب کا یہ فرض ہے، اور جو عالم ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کا تو بہت زیادہ یہ فرض ہے کہ وہ دین کے اندر جو اس قسم کی باتیں ہیں ان کو وہ نکالیں، ان کو رد کریں، ان کو کہیں کہ یہ غلط ہے۔ خدا را اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس چیز کی ہمت دے، طاقت دے کہ ہم قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے عقیدے بنائیں، اس کے مطابق اپنا دین بنائیں اور اسلام اس کے مطابق اپنا تیار کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیم کو آگے سب کے لیے پھر وہ ایک یعنی بنا دیا کہ تمام اب جو بھی انبیاء آئیں گے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ خود کو جناب ابراہیم کی شریعت پر ہی وہ یعنی کہ رکھیں گے اور ملت ابراہیم جو ہے وہ کہلائیں گے سارے، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ پیروی کرنی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا، وہی منہ موڑے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے، اور بلا شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا، دنیا میں ان کو چن لیا گیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے چنا ان کو؟ تو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے چناؤ کی وجہ کیا تھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے کیوں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قال اللہ ربہ اسلم، جب انہیں اس کے رب نے فرمایا کہ فرما بردار ہو جائیے، یعنی میرے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیجئے
میرے سامنے اپنا سر جو ہے وہ تسلیم کر لیجئے۔ تو قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا۔ ذرا بھی یعنی کہ انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ذرا برابر بھی جو ہے وہ چون و چرا نہیں کیا، ذرا بھی کچھ بھی نہیں کیا، اور فوراً کہا کہ بے شک میں اپنے رب کے سامنے جھک گیا، جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کے سامنے میں نے اپنے سر کو جھکا لیا، میں اس کے سامنے تسلیم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی فضیلت دی، اور آخرت میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ وہ بے شک نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، تمہیں موت مسلمان ہونے کی حالت میں ہی آنی چاہیے۔ یعنی جناب ابراہیم اور جناب یعقوب علیہ السلام جب ان کی آخری وقت ان کے قریب آیا تو انہوں نے اپنے اولاد کو یہی وصیت کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور تمہیں مسلمان ہونے کی حالت میں ہی موت آنی چاہیے، مسلمان ہونے کی حالت میں۔ یہ کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور یہ اطاری یا قادری یا اس طرح یہ نہیں اللہ نے کہا کہ یہ بن جانا تو تمہیں تب وہ جو ہے وہ موت آنی چاہیے جناب ابراہیم یا جناب یعقوب علیہ السلام نے، مسلمان کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن ہمیں وہ نام پسند نہیں ہے، ہمیں اللہ کی کوئی بھی چیز نعوذ باللہ پسند نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں ہمیں اس سے اعراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا وہ نام بھی دیا ہوا پسند نہیں ہے، ہم خود سے اپنے لیے نام منتخب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں۔ مسلمان کوئی اپنے آپ کو کہتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر جو ہے وہ رحم کرے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے مسلمون والی۔ اور کیا تم یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو فرمایا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب یہ کیا تم موجود تھے، یہ کس سے تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود تھے ان کے پاس جب انہوں نے اپنی اولاد کو فرمایا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے جواب دیا کہ تیرے معبود کی اور تیرے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی ہے فرما بردار بندہ اللہ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے اور ہم اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ انہوں نے یعنی یہ وعدہ لیا اپنی اولاد سے، یعنی ایک نبی کو بھی اس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں اس کے بعد جو ہے اس کی اولاد جو ہے وہ مشرک نہ ہو جائے، اپنے دین سے ہٹ نہ جائے۔ تو وہ جب ان کی آخری وقت ان کا قریب آ گیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ دیکھو، یعنی ان سے یہ سوال کیا کہ مجھے بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو باپ ہے ان کی انہوں نے دل جوئی کی اور کہا کہ بے شک ہم جو ہے وہ آپ کے جو آپ کا رب ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے، اور جو آپ کے آبا کا بھی رب ہے، آپ کا تو وہ رب اور معبود ہے ہی، وہ آپ کے باپ دادا کا بھی یعنی رب ہے اور معبود ہے، تو ہم بھی اسی کے فرما بردار ہو کر رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ساری بات جناب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کر کے سارا کچھ جناب ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا
کہ کس طرح سے جناب ابراہیم نے کارکردگی دکھائی اور ہم نے ان کو امام بنایا، اور پھر وہ یہ سارا کام اللہ کا کرتے بھی جاتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کے گھر کو بناتے جاتے اور ساتھ ساتھ وہ اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کر کے ان کو بتا کے، تو اب اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے جد ہیں ابراہیم اور ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمارے پاس کتاب بھی ہے، توریت، ہمارے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تھے، ہم ان کو مانتے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کو یہ سارا بتا رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا ہے، اور یہ انہی کی دعا کا نتیجہ ہے، اور انہی کے فرزند کی یہ عالم سے آ رہے ہیں۔ تو اگر تم اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو تو یہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو تم یہ کہنا چھوڑ دو کہ ہمارا تو ان سے بڑا رشتہ ہے، تو ہم سیدھے جنتی چلے جائیں گے جنت میں، تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا، تو جناب ابراہیم ہمیں جو ہے وہ بخشوا لیں گے۔ تو یہ سارے عقیدے تھے نا ان کے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سارے عقیدے جو ہیں وہ ان کے منہ پہ مار دیے اور کہا کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، یعنی جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ ان کا بدلہ انہی کو ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے نیک اعمال کے بدلے تم کو بھی وہ ملے اور تم بھی جنت میں چلے جاؤ، بلکہ جو تم خود کرو گے اپنے لیے تو وہ اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور جو وہ اعمال کرتے رہے ان کے بارے میں تم سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ جو کچھ تم اعمال کرو گے ان کے بارے میں تم سے سوال و جواب کیا جائے گا۔ یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا۔